14 اگست کے موقع کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے. باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو دماغ میں ڈال دے گا بات، ظاہر ہے کہ انسان کا دل، اس کا دماغ، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. میرے بھائیو، اس وقت جو پاکستان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، کیونکہ ورلڈ پالیٹکس بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر، جہاں پہ ایک ظالم حکومت نے قبضہ کیا ہوا تھا ظالموں کی سپورٹ کے ساتھ، یعنی امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی جد و جہد کے بعد مسلمانوں کو اب کوئی امید کی کرن لگائی ہے کہ ان ظالموں سے جان چھوٹے جو کافروں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس جائے تو ان سے لڑ، اس دوران اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا، اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو تیرے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ جنرل رول ہے. آپ کے گھر بھی چور آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر ان کو قتل کر دیں تو دنیا کے کسی قانون میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، ونس یہ چیز ثابت ہو جائے. اسی کو اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو افغانستان کے اندر بھی ایک باہر سے لوگ مسلط ہوئے اور انہوں نے اپنا پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے سو کالڈ ان کا اپنا ایک مسلمان ملک کے اوپر قبضہ کیا اور اسے جنگ کی آگ کے اندر جھونک دیا، جس میں لاکھوں افغانی شہید ہوئے اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب تو پاکستانی بھی شہید ہو چکے ہیں، عوام الناس اور فوج کے لوگ ملا کے انڈائریکٹلی. اب صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ پاکستان کے لیے کافی تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ چونکہ افغانستان کی عوام کی اکثریت، بلکہ اگر میں کہوں نا کہ 99% لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کا ہے. جو سٹیٹس پاکستان میں انڈیا کی حکومت کے لیے ہے نا عوام کے اندر نفرت، اس سے زیادہ نفرت افغان عوام میں پاکستان کے لیے ہے، اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہیں. جب میڈیا کے ذریعے معاملات کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جائے اور پھر کچھ حرکتیں بھی ہماری طرف سے ایسی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آلموسٹ 90 دن کے اندر طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے کیپٹل سٹی کابل تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ تو 90 دن کیا 1 ہفتے کے اندر ہی آلموسٹ وہ اس کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں. کل مزار شریف کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا ہے، چند بڑے سٹیز میں سے. یہ جو مزار شریف ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزار بنایا ہوا ہے ادھر انہوں نے، اس کی وجہ سے اس شہر کا نام مزار شریف ہے. سیدنا علی کے جو قبریں ہیں وہ 2-3 مقامات کے اوپر دنیا میں پائی جاتی ہیں. ویسے جو سب سے مضبوط ہے وہ تو نجف میں ہی ہے، عراق کے اندر، لیکن افغانستان میں بھی انہوں نے ان کا ایک مزار بنایا ہوا ہے. تو اس مزار کی وجہ سے مزار شریف اسے کہتے ہیں. سیدنا علی کا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اپنے زوم میں، اس پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے. آلموسٹ 21 صوبوں کے دارالحکومت انہوں نے یہ 3-4 ہفتوں کے اندر فتح کر لی ہیں. وہی مائٹ از رائٹ والا رول ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ تیار بیٹھے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے. کل
افغانستان کے اندر 3,000 فوجی امریکہ نے بھی بھیج دی ہیں اپنے سفارتی عملے کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ ریموو کرنے کے لیے. یہ ہوتی ہیں جی نیشنز کہ جن کے نزدیک چند سو سفارتی عملہ یا ان کی فیملیز ملائیں تو بمشکل 1,000 کے قریب ہی پہنچتے ہوں گے. وہ اتنے اہم ہیں کہ 3,000 فوجی انہوں نے ساز و سامان کے ساتھ اسلحے کے ساتھ وہاں بھیجیں اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ ایئر فلائٹس کے لیے جہاز بھی بھیجیں کہ ان کو آپ حفاظت کے ساتھ لے کے آئیں. اور ایک ہماری نیشن ہے کہ جو ہم اپنے لوگ پکڑ پکڑ کے ایک سابقہ ڈکٹیٹر کے دور کے اندر ہم ان کے حوالے کرتے رہے. یہ ہے اہمیت. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی کیوں اپنی جو نیشنلزم ہے اس میں اس طرح بلیو نہیں رکھتے جس طرح کے باقی ملک رکھتے ہیں. تو نیچرل ہے نہیں رکھیں گے. ایک تو یہاں پہ ملٹی ڈائریکشنل قومیں آباد ہیں, پھر قوموں کے ساتھ لسانیت کی بنیاد کے اوپر, مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر, فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ اتنے تقسیم ہیں کہ ہم ایز اے قوم نہیں ہیں. صرف ملی ترانے گانے سے, پاکستان کا جھنڈا لگا لینے سے, فوجی پریڈ کر لینے سے آپ عوام کے دل میں ملک کی محبت نہیں پیدا کر سکتے. ہاں صرف اس خاص طبقے کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں جن کو آپ اس قوم کے ٹیکسز سے پیسے لے کے ان کو انسینٹیوز دیں, ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دیں, ان کو پلاٹس دیں, ان کو ٹھیکے دیں. اور یہ میں سنگل آؤٹ کسی ایک خاص طبقے کو نہیں کر رہا. ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ, سب کے سب لوگ اس حمام کے اندر ننگے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے میرے نزدیک تو, اور ان لوگوں کے نزدیک سوشل میڈیا کی نحوست سے یہ سب کچھ عوام الناس کو پتہ چل چکا ہے. اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی محفوظ ملک نہیں دے سکتے. اللہ کا شکر ہے کچھ عرصے سے پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہوئی ہیں. اس کا ثبوت پوری دنیا کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم ماضی میں جو کچھ کرتے رہے وہ غلط تھا. ساتھ وہ یہ بھی انصاف کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان طاقتوں کو جن کا اعلی کار ہم لوگ بنے, یعنی امریکہ اور یورپ, انہی کے کہنے پہ ہم سب کچھ کرتے رہے. ابھی جو کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ اب ہم دوبارہ سے کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے, پھر انہوں نے اس کو جوڈی کو بھی ایک انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ, افغان صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو کی. لیکن اب ہماری چیخو پکار سننے کے لیے کوئی دنیا میں تیار نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ ساری چیخو پکار کے بعد ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے, کوئی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ جائے. افغان حکومت تو ناراض تھی, طالبان بھی ہم سے خوش نہیں ہے, اور بڑا مشکل وقت آ جائے گا پاکستان کے اوپر. وہاں پہ ان کی حکومت آتی ہے تو ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں ون ون نہیں, لوز لوز پوزیشن بن گئی ہوئی ہے. تو اس موقع پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, آمین. باقی یہ پالیسیز میں جو شفٹ آیا نا یہ خوش آئند ہے, خصوصاً ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد ملک کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں ہم جیسے نیوٹرل لوگ, اب میں جس قسم کی باتیں کیمرے میں کرتا ہوں, ان باتوں کا تصور آج سے 20 سال پہلے ممکن نہیں تھا کہ کوئی اتنا آؤٹ سپوکن ہو کے جو مذہبی دہشت گرد ہیں یعنی علماء کرائم,
یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی تھی، مجرم علماء، ان کو ایکسپوز کرے. وہ تو اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، کیونکہ فوجی تو کم شہید ہوئے ہیں، عوام زیادہ مری ہے. اور اس پہ تر رہا یہ کہ پاک فوج یا باقی ریاستی اداروں کو جو فائنینشیل ان پٹ ہے وہ تو پاکستان کی عوام کے ٹیکسز سے دیا جاتا ہے. لہٰذا ہم اس جہاد کے اندر شریک ہیں، خواہ وہ ہمارا انٹرنل جہاد ہو خواہ ایکسٹرنل جہاد ہو. اکثر لوگ بڑے یعنی وہ غمگین ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ جی میں نے جہاد کرنا ہے، یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے، جوانی کی عمر ہی ایسی ہوتی ہے. تو جہاد میں ہر پاکستانی شریک ہے. 41 ٹیکسز ایسے ہیں جو ہر پاکستانی انڈائریکٹلی دیتا ہے، چاہے وہ پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر 40-50 روپے ٹیکس دے رہا ہو، خواہ وہ صابن کی ٹکیا پہ دے رہا ہو، ایک ماچس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. یہ وہ سارے ٹیکسز ہیں جو ٹیکس چوری کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو ٹیکس چوری آپ سنتے ہیں وہ تو انکم ٹیکس کے اندر چوری ہوتی ہے یا پراپرٹی ٹیکس کے اندر. باقی جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں 41 کے قریب، اس میں تو چوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سب کے سب لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. اب صابن تو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، تو صابن سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. جب ہم نے ٹیکس ادا کر دیا بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب باقاعدہ طور پر فوج بن گئی تھی اور کوفے میں فوجی چھاونی بن گئی تھی، اس کے بعد صحابہ کرام جو سینئر تھے وہ لوگ تو جہاد کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، وہ تو مدینہ شریف میں ہی تھے، پھر فوج ہی جہاد کرتی تھی. تو جب سے ملکوں کا سسٹم شروع ہوا ہے اور باقاعدہ فوجیں بن گئی ہیں، اب ہر بندے نے بندوق اٹھا کے جہاد نہیں کرنا، اور نہ ہر بندے کی یہ کمپیٹنسی ہے. اگلے زمانوں میں تو بچپن ہی سے تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا. اس وقت تو ظاہر ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نہیں ہوتے تھے، بلکہ استادوں کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا تھا اس میں سارے بیسک اخلاقیات لوگوں کو سکھائے جاتے تھے، قرآن کی تعلیمات ہوتی تھیں. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موڈ شفٹ ہونا شروع ہوا، اور فوج کے حوالے سے بھی موڈ ظاہر شفٹ ہو گیا. ہمیں ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ جی رومنز اور پرشینز کو جو مسلمانوں نے اکھاڑا، تو مسلمان جو ہیں تعداد میں بہت کم تھے، ان کو اکھاڑا. بے شک تعداد میں کم تھے لیکن ٹیکنالوجی میں آلموسٹ برابر ہی تھے، اس حوالے سے کہ اس وقت نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی ایئر سٹرائک تھی. زمینی جنگ میں فائنل فیصلہ ہوتا تھا، اس میں آپ کا مخالف جب آیا ہے وہ بھی ایک ہی تلوار ہاتھ میں لے کے آیا ہے، اور یہاں سے صحابہ کرام بھی گئے تو ایک ہی تلوار کے ساتھ. ورنہ آپ امیجن کریں کہ ایک کافروں کا فوجی کلاشنکوف لے کے آ جائے، سامنے 1000 مسلمان بھی کھڑے ہوں. اب میں صحابہ کرام نہیں کہتا، پھر یہ کہیں گے جی وہ گستاخی کر دی ہے. چاہے اس زمانے کے مسلمان ہوں یا آج کے زمانے کے، ایک کلاشنکوف کے سامنے 1000 تلواریں کیا کر سکتی ہیں؟ وہ سلطان رائی کی فلموں میں ہی بیلچے کے اوپر گولی روکی جاتی ہے، ہاں، پریکٹیکل لائف میں اس طرح گولی نہیں رکتی. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے، اور یہ جھوٹ بولا گیا صدیوں سے کہ جی برابر کا نہیں تھا. برابر کا ہی تھا جی، جب اسلحہ برابر کا ہے، ادھر بھی تلوار ادھر بھی تلوار. اب ادھر ہوں لیزر گائیڈڈ گنیں اور دوسری طرف ہمارے پاس چھروں والی بندوق، تو کیا مقابلہ ہوگا؟ پھر اس سے بڑی بات ٹریننگ. آج کل تو فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے ایک، اس ٹریننگ کے اگینسٹ ہی آپ برابر کی فوج سے لڑ سکتے ہیں. ٹیلنٹ کچھ عرصہ کام کرتا ہے، بعد میں فیل ہو جاتا ہے. آپ میں جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے ہاکی کے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان زمانوں، ان میں سے ایک ورلڈ کپ ہی آپ کہہ لیں وہ انہوں نے اس کے اوپر وہ جو قالین پہ اب کھیلا جاتا ہے آسٹرو ٹرف، اس کے اوپر جیتا ہے. باقی تو 3 گھاس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑی دعائیں کر کے 92 کے ورلڈ کپ کی طرح ہی جیتا تھا. اصل میں جو ہے وہ
3 شروع کے ورلڈ کپ تھے جو وہ جیتے پاکستان نے، اس وقت انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ ہاکی گھاس کے اوپر تو بڑی اچھی کھیل لیتے ہیں. انہوں نے گھاس ختم کر کے یہ جب شروع کیا تو تھیندے ٹھیک ہے ان کتنے گئے تھوڑا ٹیلنٹ. کرکٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے آئی پی ایل انڈیا نے شروع کروائی اور اس طریقے سے کرتے کرتے اتنا معاملات کو انہوں نے اس کو سائنٹیفک بنا دیا کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو اب محض ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ آگے نہیں چل سکتے جب تک آپ اس اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل نہ کر لیں. یہی حال فوج کا بھی ہے. ایک عام آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ ڈنڈا یا کوئی بندوق اٹھا کے جا کے لڑنا شروع کرتے، اس کی تو لاش ہی پچھلوں کو اٹھانی پڑے گی. ایک نگ ہی ہے جنہوں پنجابی چ اسی کہنے نا، ایک نگ ہی ایڈ ہوا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی گلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے. ہم آلریڈی الحمدللہ ٹیکسس کے ذریعے انوالو ہیں اور ہمارا جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے. یہ ان لوگوں کی فکر ہے کہ جو اس کام کے اوپر مامور ہیں کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ان کی راتوں کی نیندیں برباد ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، پاکستانی نیشن جتنی قربانیاں دے رہی ہے، اور اب تو یہ نیا ایک بم گرا رہے ہیں، وہ 40% سبسڈی جو تھی بجلی کے اوپر وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اور ہمارے نیپرا کے چیئرمین صاحب کے بیانات دیکھیں. ان لوگوں کو تو یقین کریں، ان لوگوں کو تو پرائمری اسکول میں داخل کروانا چاہیے، کم از کم بولنے کی تمیز تو سیکھیں. ٹیکسی لگا کہہ رہے ہیں عوام کی چیخیں نکلیں گی. یعنی یہ لینگویج مجھے تو لگتا ہے شاید یہ وہ لوگ ہیں ان کے خاندانوں میں کسی کو کوئی پوسٹ نہیں ملی ہوگی تو آپے سے باہر ہو کے اس قسم کی گفتگو یہ لوگ کرتے ہیں. ایک تو ہمیں زخم دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے زخموں کے اوپر یہ نمک پاشی بھی کرتے ہیں. تو کوئی نہیں، اس طرح کے معاملات زیادہ دیر نہیں چلتے ہیں، برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. پاکستانی قوم تو اپنا برا وقت بھگت چکی ہے. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہتے ہیں نا مافیا ہے، مافیا کے اوپر برا وقت آ گیا. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تکلیف تو ہمیں ہی ہوگی. اللہ کرے ہمارے معاملات مستقبل میں بہتری کی طرف گامزن ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم تو صرف دبے الفاظ کے اندر خامیوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، باقی تو کرنا کرانا تو پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کے اوپر حکمران ہو، اور اگر وہاں پہ وہ انصاف قائم نہیں کرے گا تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پرسش کرے گا، اس کے لیے جہنم مقدر بن جائے گا والعیاذ باللہ تعالیٰ. جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اس طرح حکمران کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو مرد ہے وہ اپنے گھر والوں بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہے، وہ اس کی رعیت ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر حاکم ہے، اس کے انڈر اس کے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک حکمران جو ہے وہ رعایا کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسلام میں تو بڑی واضح تعلیمات ہیں اس حوالے سے، اور اس میں کوئی ابہام، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، بالکل واضح چیز ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے یہ ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد ہماری پالیسی شفٹ جو ہوئی ہے، اس کا فائدہ کم از کم یہ ہوا ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جہاد صرف فوج کا کام ہے. پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے، ورنہ وہ بندوق کے زور کے اوپر، تلوار کی نوک پہ اپنے جو مذہبی عقائد ہیں وہ آپ پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. قتل و غارت کتنا ہوا ہے، ہم نے نہیں بھگتا. آپ یعنی ضیاء الحق کے دور سے لے کر ابھی تک لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں اسی مذہبی اختلافات کے اندر، اور یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی سرپرستی میں ہوتا رہا. اور آج کے ہمارے بڑے مانتے ہیں کہ پرانے بڑوں نے ہمارے ساتھ کام ڈالا ہے، جس طرح ہم نے آپ کو منوا لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے آپ کے ساتھ کام ڈالا ہے. پہلے تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا،
اتنا مقدسات ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لیکن ایک ایک کر کے جب ان کی 2 نمبریاں آپ پہ کھلی تو آپ کو پتا چلا کہ یار قرآن و سنت میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا، یہ ہمارے بابے تو قرآن و سنت کے نام پہ عزت ویل کرتے رہے اور تعلیمات ہمیں بالکل اس کے الٹ بتاتے رہے. تو جب قرآن و سنت کے نام پہ انہوں نے عزت ویل کی اور اب قرآن و سنت کا احترام نہ کریں تو پھر یہ دین کے غدار ہوئے نا، کیونکہ جس بنیاد پہ انہوں نے عزت ویل کی تھی اسی کے دشمن رہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو آئین کی بنیاد کے اوپر ہم سے عزت ویل کرتے رہے، خواہ وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں یا ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، اسی آئین کی بنیاد پہ تو انہوں نے عزت ویل کی. اور اگر اسی آئین کے ساتھ وہ لوگ کھلواڑ کر کے پاکستانی نیشن کو بیسک ہیومن رائٹ سے محروم کرتے رہے، اور اب جب نیشن کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ پھر ان کو اسی طریقے سے غدار تصور کریں گے جس طرح ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو غدار تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے تعلیمات سے ہٹ کے ہمارے ساتھ سلوک کیا. دوسری طرف تو ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہ جنہوں نے ہمارا جینا حرام کیے رکھا پچھلے 15-20 سال میں، ان کو ہم کہتے ہیں آپ قومی دھارے میں آئیں، آئین کے انڈر آ جائیں. پاکستان آئین کے تحت چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے کوئی ملک نہیں ہے، اور خود ہم آئین کا احترام نہ کریں. یہ ویسے ہی ہے جیسے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پہ چلو، اور نہ خود قرآن کو مانے نہ حدیث کو مانے، الٹا کوئی آ کے بتائے کہ سر قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ تو ہمیں یہ بتاتے رہیں، تو اس کے ساتھ لڑ پڑے. بالکل سیم اینالوجی ہے. پھر آپ اس کے آگے چلیں تو آپ کو اور اینالوجی نظر آئے گی کہ جیسے مذہبی لوگوں نے گالیاں رکھی ہوئی ہیں نا، جس سے ان کو ذرا سا خطرہ ہو تو کبھی اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، کبھی توہین مذہب کا الزام لگا دیں گے. اس طرح ہمارے پولیٹیشنز کے پاس، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کے پاس الزامات ہوتے ہیں غدار وطن، توہین عدالت، غیر ملکی ایجنڈا. یہ وہ سارے لفظ ہیں جو ایکویلنٹ ہیں، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، مذہب کی توہین. تو آپ دیکھیں کہ مینٹالٹی ایک ہی ہے، وہ مختلف شکلوں میں آپ کو مختلف جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ ساری باتیں میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے اس لیے کرتا ہوں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے مراد یہ نہیں کہ میں نے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم افیکٹنگ ہیں اس سارے سسٹم کے. ہمیں اس وقت اگر کوئی عالم دین ایسا ہے جسے موجودہ دور کے حالات اور واقعات اور ملک کی صورتحال کا نہیں پتہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قوم کا مصلح ہوں، میں اس قوم کا منجی اور ہادی ہوں، یا میں انہیں ٹرو ریلیجن کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور پتہ اسے ہے ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اور سچائی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک رخ کی سچائی صرف بیان کریں. سچائی یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ظالم جو ہے اس کو ظالم کہیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی طبقے کے ساتھ، کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو. تب آپ سچائی کو پریویل کریں گے، ورنہ آپ اپنے ضمیر کے مجرم بھی ہوں گے، اور قیامت والے دن والعیاذ باللہ تعالی اللہ کے حضور بھی آپ کا ایک جرم لکھا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. ہم دعا کرتے ہیں جی اپنی قوم کے لیے، پوری عالم اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے رب ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا ہے، مسند امام احمد میں یہ موجود ہے دعا. تو یہ بڑی پرفیکٹ دعا ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی یعنی جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. آمین ثم آمین. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، حاضرین کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، بیماری کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، رزق کے حوالے سے، اے اللہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اے اللہ، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین کے اندر، چائنا کے اندر، عراق کے اندر، جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔